بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان میں چند سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی موجود تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گیا، بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ خون ریزی کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ کفار قریش کا جو مطالبہ ہے کہ عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ، اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی، اور آج کا دن آپ کی تاریخی زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے خوفناک لڑائی اور خون ریزی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود ایک مخلص اور نیک نفس انسان تھا، اس لیے اس نے اس مشورے کو مخلصانہ طور پر قبول کر لیا، مگر اس معاملہ میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ حکیم ابن حزام جب سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گیا تو اس کی رگ جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے خون کھولا دینے والا تانا دیا کہ میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت جواب دے چکی ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور عتبہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہارے مقتول بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیمیں تہس نہس کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر پر دھول ڈال کر خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگانا شروع کیا، جس سے کفار کی ساری فوج میں آگ لگا دی گئی۔ عتبہ بھی ابو جہل کا یہ تانا سن کر غصے میں آ گیا اور ابو جہل سے کہا کہ یہ تو میدان ہی بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ اب عتبہ نے لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا موٹا تھا کہ کوئی ٹوپی بھی سر پر صحیح طرح نہ بیٹھی۔ آخر کار عتبہ نے سر پر کپڑا لپیٹا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا اور دو نوعمر لڑکے میرے دائیں بائیں صف میں کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے کہا، اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا، کیوں؟ ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ بولا، چچا، میں جب گھر سے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ابو جہل کو جہاں بھی پاؤں گا اسے جان سے مار دوں گا یا خود لڑتا ہوا مر جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں اس لڑکے کا منہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی یہی سوال کیا، اور اتنے میں ابو جہل تلوار لہراتا ہوا سامنے آ گیا تو میں نے اشارے سے بتا دیا۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ دونوں نوجوان ابو جہل پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ مار مار کر زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں جوان حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کے قاتل پر پیچھے سے حملہ کیا اور ان کا بازو شانے سے جدا کر دیا۔ بازو کٹ جانے کے بعد بھی حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا، مگر وہ بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی گردن کو پاؤں سے روند کر کہا کہ بتا، تو ہی ابو جہل ہے، اللہ نے تجھے کیسے رسوا کیا؟ ابو جہل نے گھمنڈ سے کہا کہ میرا قتل تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں، لیکن ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کسانوں نے قتل کیا۔ حضرت معاذ کیونکہ انصار تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، کیونکہ قبیلہ قریش کھیتی باڑی کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھوں قتل ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔
جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اپنے زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ اے اللہ اپنے حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا صدقہ میرے تمام ویورز کی نیک حاجات جلد پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔